अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफ़े मज़ीद मंजूर हो गए हैं और वो लोग जो असम्बलियों से निकले थे वो अब असम्बलियों में वापस जा रहे हैं और 3 उन्होंने ओहदे मांग लिए हैं और इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। बहुत जल्द राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की और इन इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ जो ये 35 सीटें खाली हुई हैं इससे मुताल्लिक़ ख्वाजा साद रफ़ीक ये कहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि इस पर ज़िमनी इंतखाब ना करवाए जाएँ, क्योंकि ये जो पैसे हैं उसका ज़िया है और चंद माह रह गए हैं, तो अब क्या ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएँ, फिर नए मेंबर्स आएँ और फिर दोबारा से जब तक ये होगा तो असम्बली तहलील होने का वक्त आ जाएगा। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो चुकी है। गवर्नर ग़ुलाम अली साहब ने दस्तखत कर दिए हैं समरी पर। उन्होंने बलीग़ुर रहमान साहब की तरह उसको लटकाया नहीं, उन्होंने कहा मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, समरी तो वैसे भी होनी ही थी, एग्जीक्यूट उसका एक्शन एग्जीक्यूट होना था, तो इस सिलसिले में मैंने रुकावट नहीं डाली। अलबत्ता इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू है उससे मुताल्लिक़ भी आगे चल के बात करेंगे कि उन्होंने उस इंटरव्यू में क्या कहा है, वो क्या कहते हैं, उसके अंदर क्या मैसेजिंग है। और दूसरा, पंजाब में जो सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि जो डायरेक्ट था सेटलमेंट परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान, उसमें तो 5 नामों में से एक तो खैर आप माइनस कर दें खोसा साहब का, उसके अलावा जो 4 नाम हैं उसमें से किसी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका, तो अब पार्लिमानी कमेटी जो है वो अपना काम करेगी। उसके लिए 3-3 लोग होंगे दोनों तरफ से और सप्तान खान के पास नाम पहुँचेंगे और फिर वो कमेटी तश्कील दे दी जाएगी और फिर उसके पास 3 दिन का वक्त होगा। अगर 3 दिन में उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया तो बेहतर, वरना फिर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में चला जाएगा और वहाँ फिर फैसला होगा कि किसको निगरान वज़ीर आला बनाना है। अलबत्ता लाहौर में ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब, जो कि बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के, सहाफ़ी हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो सहाफ़ी है, फिर बाद में वो एक कारोबारी शख्सियत भी बन चुके हैं। सूरत हाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब के सिर्फ करीब नहीं हैं, इंतहाई करीब हैं और कुछ जगहों पर वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के बतौर नुमाइंदे के तौर पर शरीक होते हैं। लंदन में अहम मुशावरत हो या इस तरह के कुछ मामलात हों, अभी गुज़श्ता जो अक्टूबर-नवंबर गुज़रा है उसमें भी बहुत सारे मामलात में ज़रदारी साहब जब ट्रैवल नहीं कर सकते थे तो मोहसिन नकवी साहब लंदन में मौजूद थे और मुशावरती अमल का हिस्सा रहे। इस हद तक वो ट्रस्टवर्दी। अब मोहसिन नकवी को इस लिस्ट में क्यों शामिल किया गया, ज़ाहिर है कोई भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। एक और सहाफ़ी का नाम भी बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में आते आते रह गया। सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा नाम है, मैं उनकी ख़ुद बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं है तो फिर उनका नाम लेते ही नहीं है और ये मेरे उनके ताल्लुक़ का भी जो है वो फ़र्ज़ है, क़र्ज़ है। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब से मुताल्लिक़ जो मोनस इलाही साहब ने ट्वीट की थी कि ये शख्स कहता था कि मैं चौधरियों का रिश्तेदार हूँ, मैं ज़रदारी का बेटा हूँ, तो मैं शरीफों का पार्टनर हूँ, मैं पाकिस्तान के फ़ैसले करूँगा, और उन्होंने उनकी तस्वीर को गोल दायरे में रखकर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। आसिफ अली ज़रदारी साहब जिनके साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं उसको निभाते हैं और मोहसिन नकवी का नाम इस लिस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए है कि यह मोनस इलाही को बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि तुम जो मर्ज़ी कहो मोहसिन नकवी के बारे में, मोहसिन नकवी इज़ रेलिवेंट, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, और ये देखो उसका सबूत कि हमने उसका नाम एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सजेस्ट कर दिया है, तो ये रहा तुम्हारे मुंह पर तमाचा, ये लो, ये है मोहसिन नकवी, ही इज़ रेलिवेंट और ये पाकिस्तान के फ़ैसले कर सकता है, पाकिस्तान के फ़ैसले कर भी रहा है। ये है मैसेज आसिफ अली ज़रदारी साहब का मोनस इलाही साहब को। अब आ जाते हैं जनाब, जो मैं कल भी बात कर रहा था कि सुखेरा साहब पे, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी ये बात शेयर की और मैं अपनी वीडियो में भी शायद मैंने कहा हो, आज मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जो सुखेरा साहब हैं वो बड़े करीबी हैं, ही इज़ एवरीवन्स फेवरेट। सुखेरा साहब की प्रोफाइल क्या है जी? सुखेरा साहब ने 1985 में सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इनका ताल्लुक़ है। इस वक्त टिल डेट ये सर्व कर रहे हैं एज फेडरल कैबिनेट सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी फॉर कैबिनेट। 16 अप्रैल 2020 को उन्होंने ओहदा संभाला जब इमरान खान इस ऑफिस में थे, तो ये इमरान खान के भी करीब हैं और इमरान खान के कितने करीब हैं ये मैं आपको आगे चल के मज़ीद भी बताता हूँ। इनकी ज़माने तालिब इल्मी की कुछ यादें आपके साथ शेयर करता हूँ। 2014 से ये फेडरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कॉमर्स, फिर टेक्सटाइल, उसके बाद जो अहम इनके पास जिम्मेदारी रही वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन की थी और नवाज शरीफ साहब के दौर में इंतहाई और अहम जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी ये फेडरल सेक्रेटरी रहे। तो ये आप मार्क करते जाएँ, नवाज शरीफ के फेवरेट, शहबाज शरीफ के साथ इस वक्त ये एज अ फेडरल सेक्रेटरी काम करें फॉर कैबिनेट, इमरान खान के साथ इन्होंने एज अ फेडरल सेक्रेटरी फॉर कैबिनेट काम किया। तो ये हैं जी अहमद नवाज़ सुखेरा साहब, सरदार अहमद नवाज़
سکھیرا صاحب ہلال امتیاز. ان کی نہ صرف ان لوگوں سے قرابت ہے بلکہ یہ باقی لوگوں کی بھی فیوریٹ ہیں. اور سکھیرا صاحب کے لاہور کے گھر میں جو دو بڑے زبردست قسم کے ان کے پیٹ ہیں پیٹ ڈاگز جو ہیں وہ انہیں کس نے گفٹ کی یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن پہلے سکھیرا صاحب اور عمران خان صاحب کا جو تعلق ہے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں. اور سکھیرا صاحب پر شہباز شریف صاحب فیڈرل سیکرٹری ہوتے ہوئے ان کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے کیا الزام لگاتے ہیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. سکھیرا صاحب ایچ ایس این کے پڑھے ہوئے ہیں اور عمران خان کے جونیئر ہیں. کرکٹ بہت شوق سے کھیلتے ہیں اور کیپٹن بھی رہے ہیں ایچ ایس این کی جو کرکٹ ٹیم ہے, اور بعد میں کاؤنٹی میں بھی انہیں اکوموڈیٹ کروایا گیا یہ جب لندن اسکول آف اکنامکس کے حصہ تھے, وہاں پڑھ رہے تھے. عمران خان صاحب پریکٹس کے لیے ایچ ایس این جایا کرتے تھے جب یہ ان کے کرکٹ کے ابتدائی دور میں, تو اس وقت تک جو ہمارے سردار صاحب ہیں وہ وہاں پہ ہوتے تھے اور ان کی یہاں ملاقاتیں ہوتی تھیں. یہ پریکٹس بھی کروایا کرتے تھے, پریکٹس سیشنز میں آگے پیچھے کھیلتے تھے. اس کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس جب چلے گئے سردار صاحب تو عمران خان صاحب وہاں کاؤنٹی کھیلا کرتے تھے, تو سردار صاحب ان سے ملنے جاتے تھے. سردار صاحب کی ان سے وہاں ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں اور ان کی قرابت ہے, تعلق ہے, ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اور لندن اسکول آف اکنامکس اور کاؤنٹی کے ٹائم پہ ان کی دوستی ہو گئی. کچھ لوگ جو سکھیرا صاحب کو جانتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو کاؤنٹی میں بھی کچھ اکوموڈیٹ کروایا کیونکہ کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں, کرکٹ بڑے شوق سے کھیلتے ہیں. تو یہ ہیں جی سکھیرا صاحب. اور شہباز شریف صاحب ان پر کیا الزام لگاتے ہیں. شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم سکھیرا صاحب کو یوں کنکھیوں سے دیکھتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ عمران کا چھوڑا ہوا بندہ ہے, یہ ہماری کیبنٹ کی باتیں آؤٹ کرتا ہے. لیکن سکھیرا صاحب ٹیم کا حصہ ہیں اور انتہائی حساس نوعیت کا یہ معاملہ ہوتا ہے. بہت سارے جو کابینہ کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو پبلک نہیں ہوتے, آپ کے ڈیفنس سے ریلیٹڈ, باقی معاملات سے ریلیٹڈ, یہ فیڈرل سیکرٹری آف کیبنٹ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات 2-3 لوگ ان کے اوپر ہی مشتمل جو سب کمیٹیز ہوتی ہیں وہیں سے اپروول لے کے اور باروں بار اس معاملے کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ آؤٹ ان دی اوپن ڈسکشن میں نہ آئے اور اس پہ بحث مباحثہ نہ ہو, لوگ اس پہ باتیں نہ کریں, یا حساس نوعیت کے جو معاملات. توشہ خانہ ان کے انڈر آتا ہے. یہ ہیں جی سکھیرا صاحب اور یہ شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ تو ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی ٹیم ان پہ کچھ یوں ٹیڑھی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں اور ان سے متعلق باتیں کرتے ہیں کہ یہ شاید چیزوں کو عمران خان تک پہنچاتے بھی ہیں کیونکہ یہ عمران خان کے فین ہیں, یہ عمران خان کے مداح ہیں. تو یہ سروائیو کیسے کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی ٹیم میں, یہ وہ سوال ہے جو میں نے ایک صاحب سے پوچھا جو سکھیرا صاحب کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے اتنے حساس نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کے ہر جگہ تعلقات ہوتے ہیں. سکھیرا صاحب کا جو لاہور میں گھر ہے اس میں 2 بڑے زبردست قسم کے کتے ہیں اور وہ کتے کسی گمنام سپاہی نے انہیں دیے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ سکھیرا صاحب کے کہاں کہاں تعلقات ہیں اور کتنے اہم عہدوں پر وہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے پھر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب آپ کے تعلقات ہوتے ہیں تو آپ کا جو سروائیول ہے اٹس ویری اسموتھ اینڈ بڑی ہی کام سیلنگ ہوتی ہے اور اس میں لوگ آپ پر پھر خدشات اور تحفظات اگر ہوتے بھی ہیں تو انہیں پی جاتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ سکھیرا صاحب ہر ایک کے ساتھ چلے ہیں. اور ان ساری باتوں کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انڈر ڈیزروڈ آفیسر ہیں جو یہاں پہ سرو کریں. ہی از اے ویری پروفیشنل پرسن اور بہت ہی اچھے یہ بیوروکریٹ ہیں جو کہ سرو کر رہے ہیں, تبھی اتنے سارے عہدوں پر انہوں نے تندہی سے کام کرتے ہوئے اپنی جگہ بنائی اور 2014 سے آنورڈز وہ سروائیو کر رہے ہیں اپنے گریڈ پر اور چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں اور آج تک ان سے متعلق کوئی شکایت نہیں ہے. تو میرا ابھی بھی ماننا یہی ہے کہ نقوی صاحب کا جو نام ہے وہ صرف اور صرف ایک میسج ہے مونس الہی کو, چودھری برادران کو اور عمران خان کو, کیونکہ عمران خان صاحب کے بھی جو معاملات ہیں نقوی صاحب کو لے کر وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. انہوں نے اپنی حکومت کے آغاز میں کہا تھا کہ آپ کے جو آقا ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دیں تو آپ آ جائیں, آن بورڈ آ جائیں. لیکن محسن نقوی صاحب نے کیونکہ ان کے تعلقات زرداری صاحب سے بہت تگڑے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت اسٹرانگ ہیں, تو انہوں نے عمران خان صاحب سے معذرت کی. تو عمران خان کے بھی وہاں پہ ستارے لگتے ہیں. چودھری برادران کے معاملات آپ کو پتہ ہے مونس الہی صاحب دیکھ رہے ہیں تو وہ اس صورت میں بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتے معاملات. تو آخر میں جو نام بچتا ہے جو چل سکتا ہے وہ سکھیرا صاحب کا ہے. سکھیرا صاحب ابھی سرو کر رہے ہیں, ان کی ریٹائرمنٹ ڈیو ہے جنوری کے آخری ہفتے میں. ارلی ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں. ارلی ریٹائرمنٹ لیں گے تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ انہیں اکوموڈیٹ کرے گی, جو ان پہ 2 سال کی پابندی ہوتی ہے کہ آپ عہدہ نہ سنبھالیں کوئی بھی عوامی عہدہ, تو وہ پھر اس پابندی سے ان کو استثناء دیا جائے گا اور پھر یہ نگراں وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں محسن نقوی ہوں گے, لیکن میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ سکھیرا صاحب کے نام پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
اتفاق ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول ہیں۔ عمران خان صاحب بہرحال ٹون سیٹ کر چکے ہیں کہ وہ انتخابات کی طرف جائیں گے اور اپریل میں انتخابات ہوں گے، ہر حال میں ہوں گے، جس کے لیے وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ اور ایک بات جو میں پچھلے ایک ہفتے سے کر رہا ہوں، اور اب مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے جو سینئر صحافی حضرات ہیں وہ بھی یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ رابطے بحال ہو رہے ہیں، رابطے بحال ہو رہے ہیں، اور ان رابطوں کی بحالی کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ملک میں انتخابات کی تاریخ پر اب اتفاق شاید آئندہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ اس صورت میں جب عمران خان فلور آف دی ہاؤس پر آ جائیں گے تو پھر وہاں سے ایک نیکسٹ موو ہوگی ووٹ آف کانفیڈنس کی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، اور اس کے بعد پھر جو الیکشن کا پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کا گیم آن ہے، عمران خان صاحب کے رابطے بحال ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے چہرے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب ہی از نو مور فرسٹریٹڈ، یا وہ ایک الجھن نہیں ہے، کھچاؤ نہیں ہے، اب ہمیں نہیں چڑھی ہوئی، اب وہ بڑے کام بڑے اسموتھ طریقے سے بات کر رہے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ انہیں کسی نے ہاتھ پکڑا دیا ہے، لیکن یہ ہاتھ پکڑانے والے ان کے ساتھ ہاتھ کب کریں گے اس کا یا ہوا جانے یا خدا جانے والا معاملہ ہے۔ تو یہ آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ خان صاحب کے ساتھ ہوتا کیا ہے، لیکن میرا انہیں ہمیشہ یہ مشورہ کہ وہ عوامی طاقت کے ذریعے ہی اقتدار میں آئیں اور عوامی طاقت کے ذریعے اقتدار میں آ کر عوام کی خدمت کریں، کیونکہ اس کے ذریعے ان کے اقتدار کو طول ملے گی۔ اگر ان کے اقتدار کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو پھر عوام ان سے خود نمٹ بھی لیں گے۔ بہرحال خان صاحب کے لیے نیک تمنائیں، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو سیاسی کریئر ہے، نہ صرف اپنا بلکہ اپنی پوری ٹیم کا، مسلم لیگ نون کا، وہ داؤ پر لگا دیا، اور مشکل آن پڑی ہے، آئی ایم ایف کو اب منانا ہے، سخت فیصلے کرنا ہے۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ سخت فیصلے کریں آئی ایم ایف کو منانے کے لیے، یہ ذرا معاملہ کلیئر ہو جائے کہ خان کی ڈیل کہاں تک جا رہی ہے اور کس حد تک جا رہی ہے، اور شہباز شریف کے کیا چانسز ہیں ان دا گیم، تو پھر وہ یہ فیصلے کریں، اپنے سیاسی کریئر کو داؤ پر لگائیں۔ اور اگر انتخابات کی طرف ہی جانا ہے تو پھر شہباز شریف یہ لگیج کیری کیوں کریں اور اس مصیبت کو اپنے گلے میں باندھ کر کیوں عوام سے 100 جوتے کھائیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں معاشی مشکلات تو یقیناً بہت زیادہ بڑھنے ہی والی ہیں، مشکل فیصلے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہونا ہی ہونے ہیں، لیکن اب یہ شہباز شریف صاحب کرتے ہیں یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ذریعے کروائے جاتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن اگر شہباز شریف صاحب کو مشکل فیصلے کرنا پڑے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر وہ اپنا وقت پورا نہ کر سکیں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان۔